ایس ایچ اردو اسٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور عقل مند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہو گئی۔ اسی دوران اس کے دو شہزادوں کے رشتے بھی آئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کریں۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا، وہ بہت نیک، عقل مند اور بہادر اور بہت ہی خوبصورت بھی تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد، وہ نہ نیک اور نہ عقل مند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی ساز کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے معلوم کرے گی۔ وہ جس شہزادے کو پسند کر لے گی اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ جب اس نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکانے والی لڑکی بن گئی ہوں۔ آپ جہاں بھی کہیں گی میں اس سے ہی شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے شہزادی نگینہ کو گلے لگا کر پیار سے بولی، جیتی رہو، تمہارے لیے دونوں شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل تمہیں بتا چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کسے ہاں کرے اور کسے نہ۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ کس شہزادے سے شادی کرنی ہے۔ امی حضور، شادی کے لیے آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے دھیرے سے اپنی بات دہرائی، کہہ تو رہی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ۔ ملکہ نے قدرے جھلجھلا کر بولا۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میرے 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہوں گی؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے گا جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک پوری دیگ کھائے گا۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم شادی کرنا نہیں چاہتی؟ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کرے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تالاب میں آدم خور مگرمچھ اور خوفناک بڑا ہے۔ کس کی ہمت ہوگی کہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر کر چاول کھا سکتا ہے؟ شہزادے ویسے بھی نرم نازک ہوتے ہیں، تھوڑا سا کھا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اور سوتے ہوئے گھوڑے پر کون سواری کر کے دکھائے گا؟ گھوڑا سوئے گا تو بھاگتا پھرے گا۔ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھ ملکہ کو تھوڑا سا غصہ آیا اور وہ خفی ہو کر بادشاہ کے پاس گئی اور اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں کہ آپ اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھی۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے، مگر انہیں ہم نے پورا کر دکھایا۔ ملکہ کو پرانی باتیں یاد آ گئی۔ انہیں سوچنے کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی حضور، میری شادی اپنے بہن کے بیٹے سے نہ چاہ رہی تھی اور وہ بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھی۔ آپ میری شرطیں تو ہمت و جوان مردی والے تھے۔ ایک آدم خور شیر کو زنجیر سے مارنا تھا، جس کی کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا، جنہوں نے غریبوں کی زندگی ویران کر رکھی تھی، اور پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر بنا کہ کسانوں کو زمینوں کو سیراب ہو سکے۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرطیں پوری کی تھی۔ آپ بہادر اور ہمت والے تو بہت تھے،
لیکن ملکہ کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا کرنے میں قاصر ہوتے تو ہماری شادی ہی نہ ہوتی۔ کیوں نہ ہوتی؟ ملکہ نے اڑا کر کہا، میں آپ کی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی کہ آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد بولی، پہلے میری یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے سمجھاؤں کہ بیچاروں شرطوں سے باز آ جائیں۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سا عقل مند لڑکے ہو تو یہ شرطیں بآسانی پوری کر سکتے ہیں۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینہ کی شرطیں رکھ دیں گے۔ جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شادی شہزادی نگینہ سے کرائی دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اسے خط بھیج کر ان دونوں شہزادوں کو اپنے ملک بلایا اور اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر اقدام کے خاص انتظام کروا دیے۔ جب شام کو شہزادے بادشاہ سے ملا تو شہزادہ شاندار بہت پسند آیا اور اس کی شکل و صورت نہایت بہت متاثر ہوا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک کا حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بھی بہت خوش تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کی ایک آنکھ نہیں آیا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ ایک خوشی آمدی کا 40واں قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بہت نیک، نہایت چالاک اور آدمی ہے۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگ رہا کہ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور بولی، بیٹی تو اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ شاندار سے شادی کر لو۔ ایسے شوہر تو قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ اگر آپ پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا جائے گا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لے لیتی ہوں تو میری بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل کے قریب تالاب میں لے گئی اور کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خور خونخوار مگرمچھ رہا کرتا ہے۔ کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ایک بڑا مگرمچھ اپنے منہ کھلے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوفزدہ ہو کر بولا، جان ہے تو جہان ہے۔ میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادے کی دوسری شرط بھی بہت سخت ہے۔ دیگ بھر کر چاول تو کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے، اس لیے علیحدہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پہ سواری کر کے کیسے دکھاؤں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کی اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور ایک دور دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ اور بادشاہ شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔ شہزادی نے اسے پوچھا، اس مگرمچھ کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اس نے پکڑوا دیا اور جنگل چھڑوا دیا۔ آپ کی پہلی شرط پوری کر دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات سے اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے مگرمچھ کو دریا میں کیوں چھڑوایا؟ آپ کی شرط صرف دریا میں نہانے کی تھی، مگرمچھ سے لڑنے کی نہیں۔ شہزادی نے تالاب سے باہر آتے ہوئے ملکہ کی یہ بات سنی تو وہ حیران۔ بادشاہ مسکرایا۔ شہزادی نے کہا، بالکل ٹھیک شہزادے، آپ پہلی شرط جیت چکے ہیں۔ میری شرط یہ ہے کہ آپ تالاب میں تیر کر دکھائیں۔ میں آپ کی زینت کی قائل ہوں گی۔ دوپہر ہوئی تو شہزادی نگینہ نے کہا، شہزادے، آپ مجھے دیگ بھر کر چاول
کب کھلائیں گے؟ شہزادی نے کہا، ابھی تھوڑا دیر ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندان نے ایک کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کو ایک ماہ صاحب 2 غلام سامنے لمبے لمبے ڈیگ بھر ہوئے محل کی جانب آ رہے تھے۔ شہزادہ شاندار بادشاہ سے اجازت لے کر باہر نکلا اور اپنے مصائب سے کوئی چیز لے کر اپنی جیب میں رکھی اور وہ واپس آ گیا۔ اتنی دیر میں غلاموں نے دسترخوان بچھا لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چاولوں کی ایک بڑی سی دیگ بھی لائے تھے۔ انہوں نے دسترخوان کے بیچوں بیچ رکھ دی۔ دیگ کو دیکھ کر بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آئے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کھا لیں گے دیگ چاول بھر کر؟ ایک دیگ کا کیا، میں تو 2 بھی کھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندان نے اپنی جیب سے ایک نہایت چھوٹی سی دیگ نکالی اور غلام سے بازار سے منگوائی تھی۔ اسے چاول بھر کر شہزادی نگینہ کے سامنے پوری دیگ چٹ کر گیا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ آپ نے دیگ بھر کر چاول کھانے کی کہا تھا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نگینہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ شہزادی نے ملکہ سے کہا، بیگم، اب آپ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر دو۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ شہزادہ میاں تو سوتے ہوئے گھوڑے پر بھی سواری کر کے دکھا دے گا۔ شام کو بادشاہ ملکہ اور شہزادی نگینہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے شہزادہ شاندار کو ایک گھوڑے کے ساتھ آتا دیکھا۔ وہ قریب آیا تو بادشاہ حیرت سے بولا، شاندار بیٹے، یہ گھوڑا یہ کہاں پھر رہے ہو؟ شہزادہ شاندار نے بڑے فخر سے بتایا، یہ گھوڑا نہایت قیمتی ہے، میں اسے منڈی سے خرید کر لایا ہوں۔ اس کے مالک نے مجھے بتایا کہ یہ حاتم طائی کے گھوڑوں کی نسل ہے۔ اس کا تو میں نے ایک بڑا اچھا سا نام رکھ لیا ہے۔ گھوڑا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ شہزادی نگینہ کو بھی بے حد پسند آیا۔ اس کا نام ہلکا کٹریتی تھا اور اس کی گردن پر بڑے چمکدار ایریال تھے۔ شہزادے، کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے اس کا نام سوتا ہوا گھوڑا رکھا ہے۔ چنانچہ یہ میرا گھوڑا ہے اور میں اس کا نام رکھوں، میری مرضی۔ اب میں آپ کو سوتے ہوئے گھوڑے پر چلتے ہوئے دکھاؤں گا اور آپ کی تیسری شرط بھی پوری ہو سکے۔ یہ کہہ کر شہزادہ شاندار نے پاؤں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایڑی مار کر دوڑتا ہوا ایک باغ کا چکر لگا کر دوبارہ ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بادشاہ اور ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ شہزادی نگینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، ابا حضور، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ایک ایسے شہزادے سے ہو جو بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ ہم نے اپنی شرطوں کے لیے رکھی تھی، انہیں پورا کرنے میں ذہنیت کا امتحان ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا شہزادہ مل گیا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تھوڑے دنوں بعد دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔